میں کل یا پرسوں کی بات، شاید 1-2 دن کی بات ہے، میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا تو وہاں ایک ریڑی والا گزرا، وہ شاید کچھ بیچ رہا تھا ریڑی کے اوپر، تو اس نے گانے لگائے ہوئے تھے، تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میرے ساتھ کوئی جو دوست کھڑے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ انسان، یہ مسلمان کیسا نادان ہے، یہ رزق بھی تلاش کر رہا ہے تو کس کو؟ رب کو، رازق کو ناراض کر کے، یہ گانے چلا کے رزق کما رہا ہے، اس نادان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، رازق سے رزق مانگ رہا ہے۔ بہت سے دکاندار اپنے دکانوں کے اندر گانے چلا کے جناب روزی کما رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں وقت پاس ہو رہا ہے۔ صاحب کس نے کہا وقت پاس ہو رہا ہے؟ یہ وقت تمہارا فیل ہو رہا ہے، الٹا جو تم صبح سے شام تک محنت کی وہ بھی بے برکتی میں چلے گی سب کچھ، اور نماز کے ٹائم اس سے اٹھ کر مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا کہ جی میں رزق کما رہا ہوں۔ صاحب رزق کی ذمہ داری تیری نہیں ہے، وہ رازق کی ذمہ داری ہے۔ تجھے حکم یہ ہوا تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا، اور تو سمجھ بیٹھا ہے کہ میں یہاں کمانے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں گاڑیاں بنانے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں بڑے بڑے پلاٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے اور بڑے بڑے بنگلے بنانے کے لیے آیا ہوں۔ صاحب تجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا، تیرے مقدر کے جتنے بنگلے تھے وہ 120 دن کا تھا ابھی ماں کے پیٹ میں، اسی وقت الاٹ کر دیے گئے تھے۔ تیرے مقدر میں جتنی گاڑیاں تھی، بڑی تھی چھوٹی تھی، ابھی 120 دن کا ماں کے پیٹ میں تھا، اسی وقت رب نے دے دی تھی، قسمت میں لکھ دی تھی۔ تجھے پیدا اس لیے کیا گیا تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہے۔